أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحكم وعلى آلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. رب العالمين. جزاك الله. ہاں جی بولے بولے ہاں مجھے فرما رہے ہیں. ہاں آپ گزارش یہ ہے کلام الہی میں تفکر کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ آثار کائنات میں اور آیات الہی میں تفکر کرو، فکر کرو. تو جو ہم سے پہلے صاحبان بصیرت گزرے ہیں انہوں نے یہ زمین، آسمان، ستارے، چاند، مندر، پہاڑ سب یہ تو ہو چکا تفکر اور یہ نتیجہ تو نکل آیا. اب ہمارے لیے کہ کون سا فیلڈ ہے تفکر کے اور ہم اس کسی کے اہل بھی ہیں یا اس کو ٹھپ کر کے رکھ دینا چاہیے. سلسلہ سوال دیکھا آپ نے انسان کے ذہن کہاں چل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو کچھ آج تک فیصلہ ہو چکا ہے زندگی کے بارے میں فائنل فیصلے ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ غور کرتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، زندگی گزارتے رہتے ہو. یہ جو کہا گیا ہے کائنات میں تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، بس صرف غور ہی، بس صرف غور ہی. پہلی بات
ہر صاحب غور جو ہے نا وہ اپنی ہستی کے مطابق غور کرتا جائے گا اور اپنی ہستی کے مطابق نتیجہ لیتے جائے گا۔ جب ایک وسیع چیز پہ غور کرنے والا فانی انسان ہو تو اس کو اپنی ہستی کے مطابق ملتا جائے گا جو کچھ چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ غور میں راز کو نہیں جاتا کہ اب یہ چیز ہے کائنات ہے، کائنات ایک کائنات ہے۔ جی سر، جس طرح کہ کوئی لائبریری ہو کہ لائبریری میں کیا ہے، کچھ کتاب ہے، ایک تو ہے ہی نہیں کتاب، ہزار لاکھوں کتابیں ہیں، جس کو جو ضرورت پڑے اس میں کتنے صفحے ہیں، کون سے صفحے پر کیا حوالہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کائنات میں آپ کے لیے کیا حوالہ ہے۔ کائنات کے بارے میں نے کہا یہ کائنات غم کی کائنات ہے، غم ہی غم ہے، روتی ہے، رات روتی ہے، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام، روتا ہوا سورج روتی بستیاں چھوڑ گیا، ڈوبتا ہوا سورج روتا ہوا چھوڑ گیا، اور روتا ہوا آیا روتا ہو گیا، صبح روتا ہوا آیا اور روتا ہوا رخصت ہو گیا، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو لوگ کہتے نہیں جو ہنستا ہوا ہے ہر چیز کائنات میں روشن ہے، صبح دم چڑیا چاہے چاہنے رونق ہی رونق ہے، کہتے ہیں نا، یہ اپنا ریویژن ہے۔ اور اگر سوچا جائے اس کو آپ یوں کہو، یہ مثال چھوٹی تھی کہ چیز ایک ہوتی ہے دیکھنے والے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، نہیں بات سمجھائی، بات سمجھا گئی کہ دیکھنے والا دیکھی ہوئی شے کا رنگ بدل دیتا ہے۔ تو جو حسن و جمال ہے وہ شاید دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اس لیے اس کو جیسے جیسے نظر آتا ہے۔ مثال میں دینے لگا تھا کہ اب یوں کہو ایک گلاب کا پھول ہے، جی سر، ایک گلاب کا پھول ہے، جی سر، سب جانتے گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے جو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا تحقیق کرنے والے نے اور دیکھا، اس کا راز دیکھا، اس کی ساخت دیکھی، بناوٹ دیکھی، اس کا جوہر دیکھا، اس کا عطر دیکھا، یہ کیا بات ہے، اور اس میں اثر دیکھا، خوشبو دیکھی، رنگ دیکھا، جمال دیکھا، اور مثال دیکھی کس کے ساتھ ملتا ہے، وہ آپ ہے کہ گلاب ہے، اور گلاب ایسے ملتے خوش ہو گیا اپنے ساتھ، اسے کوئی گلاب یاد آ گیا، اچھا مطلب گلاب کھلتے ہیں اور یہ گلاب ملتے جائے نا بات، اس کے ساتھ بے شمار مثالیں چلتی جائیں گی۔ اور اگر کوئی اور دھناج میں آ جائے حکیم صاحب کہ تم گل کھانے پڑی گل کھان خریدو، مطلب وہ اپنے حساب سے بنائے گا، تو یہ ایک ہی چیز ہے، وہ سب کا رنگ الگ الگ نمایاں کرتی جائے گی۔ اس کائنات میں جہاں غم کی کائنات ہے، جہاں خوشی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے۔ شاہین نے فاختہ کھا دی، وہ بغیر قصور کے شاہ نے فاختہ کھا دی، فاختہ قصور ہی کو نہیں ہے، بیچاری فاختہ اڑ رہی تھی ہوا میں، خوبصورت اڑ رہی تھی، وہ چاند کا ہے ظالم کا بچہ، اور اس کو لے گیا، ظالم کا بچہ یہ جو خوراک ہے، اللہ نے جو خوراک محفوظ رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ پریزر رکھی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کی خوراک ہم استعمال کریں۔ یہ کبوتر جو ہے اس کی خوراک ہے، فاختہ اس کی خوراک ہے، وہاں ظلم شرم کو نہیں ہے کہ اس نے ظلم کر دیا، حملہ کر دیا، یہ تو اس کی فوڈ ہے، یہ ساری بات چلتی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ جہاں جہاں آپ کا ظرف ڈیولپ ہوگا وہاں وہاں آپ کی جو ہے نا وہ غور بدلتا جائے گا۔ اور قرآن شریف پڑھو گے پہلے پڑھائی میں اور یہ اس کا مطلب ہوگا، معنی اور ہوں گے، تو اس کی تلاوت اور ہوگی، پھر اور غور کرو، پھر اور غور کرو، پھر اور غور۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آیت آپ کی 10 زندگیوں پر کافی، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک لفظ جو ہے نا الف وہ آپ کی کائنات میں حاوی ہو جائے، تو الف تو درکار، باقی کسی بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرت در پرت ہے، فرق در فرق ہے، غور در غور ہے، اس میں پھیلاؤ کی بات نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ کی بات ہے، ٹھہر جاؤ کہ میں درخت کو غور کر رہا ہوں، درخت غور کر رہا ہوں، کہتے میں پھر غور کر رہا ہوں، وہ پچھلے سال اس درخت کو غور کر رہا تھا، پھر غور کر رہا ہے، کہتے غور کر رہا ہوں، کہتے کیا دیکھا، کہتے پہلے میں درختوں میں بیج دیکھا، اب میں بیج میں درخت دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کہتے ایک درخت میں ہزارہ بیج دیکھے، میں نے ان بیجوں کے پھر درخت دیکھا، درخت میں ہزارہ درخت دیکھے، ایک درخت میں کروڑوں درخت دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک چہرے میں لاکھوں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ اور مضبوط آ گیا، کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت میں آنے والے درختوں کی لائن دیکھ رہا ہے، لائن کیا ہوتی ہے، ان کی نسل دیکھ رہا ہے، درختوں کی امت ہے، یہ آنے والے درختوں کی پورے کے پورے آدم علیہ السلام ہے، ایک نسل کی نسل آنے والی ہے، اس کے بیج، اس کے درخت، اس کے پھل
اور بیجوں میں درخت اور درخت میں بیج ہے، بیجوں میں درخت اور درخت میں بیج کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چل جاتی. یہ نہیں ہے کہ رزلٹ آئے گا جی تو آم کا درخت ہے. آم کا درخت کدھر سے ہے؟ پاگل ہے ہم لوگ. یہ آم کا درخت ہے، آم بیچنے کے کام آتا ہے، آم دیکھنے کے کام آتا ہے، آم کھانے کے کام آتا ہے، آم دوائی ہے، آم غور ہے، آم فکر ہے. آم کی قسمیں 38,500 ہیں. پتہ چلا وہ اتنی قسمیں ہیں جتنے آدمی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار نفع ہیں، بے شمار واقعات. فی شفاء للناس، یہ بھی مطلب واقعات چلتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بے شمار حکمتیں ہیں. ایک دفعہ قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، اگر چمگادر نہیں چمگادر الٹی لٹکی، اس کی زندگی پر غور کرو، ممکن ہے آپ کو عرفان حقیقی ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ چمگادر، چمگادر پہ غور کرو، عرفان حقیقی، عرفان الہی کا لفظ ہے کہ عرفان الہی ہو جائے. اب مطلب یہ ہے کہ تخلیق کو دیکھ کے خالق کو دیکھنا. یہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے کدھر جب تک ہو نہیں. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ کس سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دینا، پھر ہمارے لیے کافی ہے کلمہ پڑا لا غور. غور کرتے ہیں لوگ چلے گئے ہمارے ابا جان، یہ ہمارا سوال رہتا ہے. وہ لوگ غور کرتے چلے گئے. اب نیا گوشہ کیا ہے؟ نیا گوشہ نہیں ہے. اسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف آیا، مسلمان ہوئے، اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کریم، اللہ کی اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کریم، اللہ کی اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہے، کلام ہے. اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کلام الہی اور الہی میں کوئی فرق ہے. کیا کلام الہی ہوتا ہے؟ کیا کلام جو ہے وہ اور وہ کیا ہے؟ کلام مخلوق ہے، کلام خالق ہے. مطلب یہ ساری باتیں غور کرتے جاؤ. اس میں اسٹڈی کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے. تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کریم کی محبت ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم مطلب ایک اس بات بھی عزت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہے. محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. وہ اللہ جس نے کلام بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے یہ کائنات بھیجی. یہ بھی اتنی ہی محترم. خالق کے دو عمل ہیں، قرآن بھیجا اور چاند بھیجا. اب تمہارے لیے کون سا مطلب میں کیا ہے سر؟ دونوں برابر کہ وہ بھی خالق کے بھیجے ہوئے، وہ بھی خالق کے بتائے ہوئے. تو خالق نے جہاں اب آگے خالق نے جہاں پر مطلب بنایا، ایک چیز کا بنایا. کس چیز کا بنایا؟ چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک ذات کا ایک عمل. اب یہ بات غور والی ہے، رزلٹ دکھا رہا ہوں. اس میں رزلٹ کے میں صرف بحث نہیں کرنی، صرف اسے سننا ہے. ایک عمل خالق کا، یہ خالق کا، یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ خالق ہے. باقی تو کتاب ہے. کتاب کو کتاب کی طرف پڑھو تو کہانی ہے، قصہ ہے، نصیحتیں ہیں، دانش ہے، حکمت ہے، لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کلام. خدا اللہ تعالیٰ کا یہ تو کلام الہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات سمجھے، غلاف کعبہ ہم یہاں بنتے ہیں، بناتے ہیں، وہاں کی نسبت سے جہیم مطرب ہو جاتا ہے بنانے والوں میں کہ نسبت شروع ہوگی، یعنی کہ نام میں نسبت شروع ہوگی. اب وہی غلاف کعبہ کا اتنا کہ ٹکڑا آپ کو نصیب ہو جائے تو جنت آپ کی ہوگی. خیال کی جنت، عقیدت کی جنت، آنکھوں کی جنت. اور پردے کو چن کے لگاؤ. اب سمجھ آئی بات؟ یہ نسبت ہوگی، یہی ہو گیا. ورنہ ایک کاغذ ہے، کپڑا ہے نا. اب نسبت کی بات ہو رہی ہے. یہ کلام اپنی دانش کے لحاظ سے بھی، یہ کلام اپنی دانش کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہوگا. اللہ کا کلام جیسے کلاموں کا اللہ ہی ہوگا ایک لحاظ سے، اور ادھر ہی بلند ہوگا باہر. لیکن اس لیے یہ زیادہ محترم ہے کہ یہ اللہ کا کلام.
حدیث شریف اس لیے زیادہ محترم ہے کہ وہ حضور پاک سے کلام، جتنا بڑی ذات ہے کلام کہنے والی ہے، لکھنے والی، اتنا ہی کلام کی بڑائی ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام، بڑوں کی بات بات کی بڑی ہوتی ہے. اب مطلب اسی طرح اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ کائنات اللہ کی بنائی ہے تو یہ کائنات تخلیق میں اتنی ہی بلند ہے ہر چیز سے کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے. اس کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بنائی ہے اور اگر واقعی اللہ کی بنائی ہے تو کائنات کا احترام اتنا ہی چاہیے جتنا اللہ کے کلام کا. مقدس بات ہے، جتنی وہ بات مقدس ہے وہی اللہ تعالیٰ میں مقدس اللہ کی ذات ہے. جس نے غم دیا وہ بھی اتنے مقدس ہے جس نے خوشی دی اس کے برابر. غم اور خوشی دینے والی ایک ہی ذات نکل آئی بعد میں. کہتے بچہ پیدا ہو مبارک مبارک مر گیا دادا مبارک، یہ کہتے کیوں؟ کہتے وہ اللہ کا کام تھا، وہ اللہ کا کام تھا اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے کل مبارک ہو. کہتے نہیں ایسے نہیں کہتے، یہ کہ اللہ کی مرضی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، جانے والے کے ساتھ ہے، دعا کی مغفرت کرو. اور پتہ کیا کوئی کہ یہ اللہ کا کام ہے تو میں اللہ کا کام ہی نہیں. تو یہ کائنات میں غور ختم نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کی کریشن ہے، اور اس کے اندر اب انسان کی مداخلت جہاں جہاں ہوئی ہے وہ انسان نے اپنا میں عنوان لکھا ہے. یہ وہاں تک پہنچا انسان، یہاں تک رسائی ہے، یہاں تک رسائی ہے. اور بڑے نے سب اب یہ انسان کی رسائی کی انتہا ہے، زمین کا آسمان کے اوپر جیسے رسائی کی انتہا ہے. یہ جو کہ دی بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی رہنے کے مطابق سفر طے کرنا سب نے. یہ کیا دن کافی نہیں ہے. وہ جی وہاں دیکھو نا، وہاں جا کے بڑی روح کو تسکین ہوتی ہے. تسکین ہونا نہیں کہنا، تسکین ہونا عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے، یہ لفظ نہیں ہے. تو کائنات کو پہچاننا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے، پہچاننا. تو اس کائنات کو مشاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جیسا کہتے یہ ہیں کہ جیسا انسان ہوگا ویسا کائنات رسپانس کرے گی. کیا بات ہے بھائی؟ اگر غم ہے آپ کے پاس تو کائنات میں ہر طرف رونا ہی رونا نظر آئے گا. نوزہ ہے او اللہ تعالیٰ کی آخری مثال اللہ نے فرمایا کہ سما کے ساتھ قلوبکم من بعد ذالک ابدا فیہ بعد ذالک ابدا فیہ کل حجارہ. آگے یعنی کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حالانکہ میرے پتھروں میں سے بھی نہریں جاری. یعنی کہ دل جو ہے نا تمہارا کٹھور ہو گیا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوتا. تو پہاڑوں کے اندر بھی آنسو جاری ہے. یہ دل کی زندگی ہے. یعنی کہ آنسو کیا ہے؟ دل کی زندگی ہے. اور تم تو بالکل ظالم ہو، تم سے روتے نہیں ہو. ایسا ہی ہوتا تم بے حصے. تمہارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر گئی ہے اور غم جو ہے بے حص کر گیا. تو بے حصی جو ہے یہی تمہاری سزا ہے. اب اچھا میرے جیسا انسان ہوگا ویسی کائنات رسپانس کرے گی. بد آدمی کے لیے کائنات میں نیکی اس کو ہر طرح بدی نظر آئے گی. وہ چوری چوری کیا شکار کھیلنے کے لیے، وہ چوری کر کے لے آیا سانپ، وہ سامنے نظر آئے گا. وہ چوری چوری کیا شکار کھیلنے کے لیے، وہ چوری کر کے لے آیا سانپ، وہ سامنے نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ یہ اس قسم کی چیز مخلوق نظر آئے گی. اور جہاں بدھی کا اشارہ ہے کہ سامنے ڈس لیا جی آپ نے لطف بڑھایا، اور جو نیک ہے اس کو نیکی نظر آئے گی. درویش کو درویشی، وہ جب درویشی کا دور ہے گاہ کے اوپر ان لوگوں نے پکڑ لیا ہوتے شاہی کو. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. شاہی کو بھی آشیانہ کر دیا. مطلب یہ کہ ثابت کرنے کے لیے کہ درویش آشیانہ نہیں بناتا. درویشی اس کی اپنی ہے اور اپنے آشیانوں سے نکلنا چاہتا ہے کال. وہ پکڑیے شاہی کو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. لو جپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا. لوگ گھر میں رکھنے کا، اور شاہی کو کیا ضرورت ہے گھر میں رکھنے کی؟ تو اپنا چاہتا ہے، انسانوں کا چاہتا ہے. تو یہ ہم اپنے لیے ابھی یہ بات امپارٹنٹ ہے. تھوڑی بات جب بتانے لگے یاد رکھیں گے. اور ایک نیا صاحب تدبر آیا، تفکر آیا کہ جب میں دیکھنے لگا ہوں. اب اگر وہ غور کرے تو جیسا اس کا اپنا ضمیر ہے ویسے کائنات جلوہ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مقصد ہے کہ ایک آدمی آیا، اداس تھا، شاعر تھا، غمگین تھا، محبت تھا.
کہتا یہ جو نزیب ہے یہ ایک قسم کے فراق کے آنسو بہ رہے ہیں. سمبل کیا ملا؟ علامت ملی. کہتا ہم وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں گے، ہم پہاڑی لوگ، وہ کہتا ہم صحرائی لوگ ہیں. بات نہیں ہے اپنا عمل بیان کیا سمبل ہے پہاڑی کے سمبل میں. تو یہ کائنات ایک سمبولک کائنات بھی ہے. سمبولک کہتا ہے کہ روانی دریا کی پرواز پرندوں کی استقامت پہاڑ کی الگ الگ ہوتا. مگر یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں کاریگری بغیر ستون کے، کاریگری بغیر ستون کے، انجینئرنگ بغیر ستون کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے دیکھو تم دیکھا زمین کیسے بنائی ہے، آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنایا، کبھی دیکھو جی کیا کیا بنایا ہے. اور وہ ساری بات دیکھو، اوپر دیکھو، آنکھ اٹھاؤ تو دکھائے کوئی اس میں نقص نظر آیا؟ پتا کیا فرماتا ہے؟ کوئی نقص نظر آیا نہیں، دوبارہ اٹھاؤ کیڑا واپس آ جائے. اب دیکھو کوئی نقص نظر آیا. تو جب یہ تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا تو تمہیں خالق میں نقص نظر آتا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے رو رو کے پڑھا، اور سمجھنے والے کائنات کو سمجھا، اور پھر وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہو کے مطلب سمجھتے کہ کائنات کیا ہے. تو مقدس کے لیے مقدس ہے. کائنات کیا ہے؟ کائنات حقیقت کیا لفظ کہا؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے. کائنات کیا ہے؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے، اور کائنات حقیقت کا عکس بھی ہے. اسی کائنات میں حقیقت ملے گی کہ ملے گی ورنہ کہاں ملے گی؟ اسی کائنات میں سکون ملنا ہے. کہتے اس کائنات میں تو حقیقت نہ ملی آپ کو، ملے گی دیکھیے اور جا کے ملے گی. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ملے گا تو ادھر ہی ملے گا. وہ کہتے سکون نہیں مل سکتا یہاں پر. زمین سفر زمین کا کیا کہا؟ سفر زمین کا آکام آسمان سے ملے، سکون ملے بھی جو انسان کو کہاں سے ملے. کہتے سفر ہمارا پیدل ہے، زمین کا ہے، تو حکم اوپر وہ لگے بیٹھا اللہ میاں تو کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہی اس کے اندر اچھی بات ہے کہ حکم اس کا ہے اور سفر ہمارا ہے. ہمارے سفر میں شریک ہے کہ منزل آپ بن گیا اللہ میاں تاکہ ہم گمراہ بھی نہ ہو، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جان بھی نہ ہو، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے نا یہ اللہ ہی کے ساتھ سفر ہے. یہ سارے کھیل ہو رہا ہے، سفر ختم نہیں ہوا کائنات کا. تو کائنات کی اسٹڈی علم مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ علم مشاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے. جب تک دل بینا ہے تو یہ مشاہدہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ ایک بات جب راز کی بتانے والی ہے، اس کائنات کے اندر جتنے ذی جان ہیں، کیا ہوتے ذی جان؟ انسان ہے، بان پرند ادھر ادھر لینا دینا سب، سارے کے سارے صفات ہیں. کیا کہا محسن میاں؟ سارے کے سارے صفات ہیں. اور آدمی مظہر صفات وہ خالق ہے. یہ جو مظہر صفات ہے اس کی کیا صفات جو ہے نا ان تمام مخلوق کے اندر موجود ہے. وفا کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. گدھ کی صفت کس میں ہے؟ انسان میں. اور گھوڑے کی طرح زندہ پائندہ تابندہ رہتا ہے انسان. اور گدھے کی طرح مطلب یہ بول کھاتا ہے، کچھ بے عقل ہے، سمجھ نہیں آتا. ہر قسم کی صفت اس کائنات کی مخلوق میں پائی جاتی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری انسان میں پائی جاتی. حتیٰ کہ الٹا لٹکانے والا چمگادڑ بھی اسی میں ہے کہ وہ پرندہ جو جانوروں میں جانور بننا چاہے، پرندوں میں پرندہ بننا چاہے، اس کے ساتھ کیا الٹا لٹکا. منافق یہ کون ہے؟ منافق. محمد کافر پہ کافر وہ لٹکا دو اس کو، چل یہی سزا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اسٹڈی کرنے والا اللہ کی اسٹڈی کر رہا ہے. کس کی اسٹڈی کر رہا ہے؟ اللہ نہیں ملے گا، بس اللہ ہی کا اسم ملے گا، اللہ کا امر ملے گا. جب اللہ کا امر پا لیا تو آپ نے اللہ کا رستہ پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا. اور اپنی روح کو پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا. اور اپنی روح کو پا لیا تو یہ اللہ ہی کے امر سے ہے. اور امر ربی آ گیا نا، مطلب یہ کہ آپ اس کے قریب ہو گئے. اللہ کو یوں نہیں ملاقات ہوگی کہ ہم ملے آپ کے السلام علیکم، اللہ پتہ رہے آپ بس جتنا ہو سکتا اتنا ہی ہو، رستہ صاف ہو جائے گا. تو کائنات کبھی مشاہدہ ہو سکتا ہے نہیں، بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو آپ نے یہ کہہ دیا پہاڑ ہے، خالی پہاڑ کہہ دینا کافی نہیں ہے.
پہاڑ کہنا اور پہاڑ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ پہاڑی راستے اور پہاڑی بندے بھی اچھے اچھے ہوتے نہیں ہوتے, خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں, یہ اتنا کمپلیمنٹ دینا چاہیے تم لوگوں کو. پہاڑی راستے, پہاڑی بندے, پہاڑی راز. راز کیا ہے؟ پتھر, پتھر کے اندر راز, راز کے اندر راز, ان کے اندر معدنیات, ان کے اندر وجود, لرزہ, اور پھر بدلے میں پہاڑ کے اندر سے اگنا درختوں کا. یہ سارے واقعات ہیں غور والے. زمین میں میخیں گاڑ والے, زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں. میخوں کے نیچے دیکھو کتنا چرا ہے, اندر کتنا ہے. اس یکلخت پہاڑ سے مٹی کیسے بن گئی؟ یہ کاریگری کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب مجھ سے کہا پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں دیکھو پہاڑ کیسے بنا ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل چیز میں بنا سکتا ہوں کیسے پہاڑ. یہ پہاڑ سخت ہے اور یہ مٹی نرم ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے. کون قیامت کی بات کرتے ہیں؟ میرے لیے کون مشکل ہے قیامت بنانا؟ جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کیا ہے؟ سب کچھ ہے. بات سمجھائیے. مطلب یہ آپ دیکھو کاریگری قدرت کی, کسی ایک چیز کو لے کے دیکھو کاریگری قدرت کی, راز. بلکہ عرفان کی تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں حدود تمہارے سے زیادہ نہ نکلا. حدود نہیں جیسے آپ نے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو آ کے بڑی عرفانیات بیان کیا اور آپ نے پیغمبر تو کیا بات, حدود تو بہت سارا جلوہ ہے. حدود نے کہا, کیا کہا؟ جلوہ. کیا بات, حدود تو بہت سارا جلوہ ہے. حدود نے کہا, کیا کہا؟ جلوہ. جلوہ حلوہ دو چیز پسند آتی ہے تمہیں, مطلب بڑا پسند آیا. تو حدود کے پاس بیان آ گیا. کیا بیان آ گیا؟ انسان کی طرح فیل کیا, انسان کی بیوٹی کو فیل کیا اور انسان کے دل کو فیل کیا. یہ بات سمجھ نہیں؟ راز بیان کیا اور گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس مشاہدہ بھی ہے, اظہار مشاہدہ بھی ہے. اور یہ ساری بات غور کرتے جاؤ تو بے شمار یہ پرندے سارا راز ہے قدرت کا. پرندے جو ہیں وہ راز دیتے بھی ہیں آپ کو. پرندے آپ کو تعلیم دیتے ہیں, پرندے آپ کا دکھ بانٹتے ہیں. پرندوں کے پاس رہنے سے آپ کی بے شمار غم کم ہو جاتے ہیں, بے شمار دوستی ہو جاتی ہے. تو آپ کا بوندے سے آپ خود ہی کہتے ہو کہ پنجرے کے اندر گانے والا پرندہ جو ہے وہ تمہارے غم لے گیا. محبت کبھی ہو جائے تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو محبت ہمارے کام آ رہی, اور یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو بات سمجھ نہیں؟ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے انسان گائیڈ کرتا ہے, بعض اوقات کائنات کی اجسام گائیڈ کرتے ہیں. ایک آندھی آپ کو گائیڈ کر گئی, بارش گائیڈ کر گئی, تو آپ کر رہے تھے یار فصلیں جو کمزور ہو گئی ہیں, آپ کس کو آگے دعا کی جائے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ بارش, مطلب یہ ہے کہ گناہ گاروں کی سنتا ہے. مطلب آپ کا اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, بحال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی. اور میری غریب کی بات سن لی, تو اگر یہ غریب کو پتہ چل جائے کہ میری بات سن لی اللہ تعالیٰ نے, تو غریب کی جیسے رہ گئی. تو مطلب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ میں واچ کیا جا رہا ہوں, میں دیکھا جا رہا ہوں, میں سنا جا رہا ہوں, اور میرے اوپر نوٹ بن رہا ہے. سمجھ بات؟ یہ ساری کائنات کے مشاہدے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کائنات میں نکلو گھر پر فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھوٹوں کی عبرت دیکھو. او ذلہ سبحانی کی آجانی دیکھو, کیا کر کے وہ سارے لوگ دھوکہ دے گئے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے. اور یہ قبرستان دیکھو, وہ محل جس میں زندگی ہوتی تھی, اور یہ کھنڈر جس میں کیا بات ہے. اس کے اندر دیکھو کیا محلات تھے, کیا واقعات تھے, کون تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھو کھنڈرے میں کیا ہو رہا ہے, الو بولتے الو. تو وہ اس کا توتی بولتا تھا, توتی کے بعد الو. ہم کائنات کو دیکھو کہ انسان کو دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا اس نے دیا. پہاڑوں کے اندر دیکھا, سمندر کے اندر ہر چیز نکالی اس نے, موتی کو نکالا سیپ کے اندر سے. انسان کی کاریگری دیکھو, انسان نے کیا کیا کیا. پورا لمبا سفر انسان کی تحقیق کا, تدبر کا, فکر کا, عرفانیات کا. اور پھر یہ دیکھو جو بزرگوں کے آستانے آج تک کائنات بدل گئی, ختم ہو گئی, اور وہ لوگ زندہ. اللہ تعالیٰ کے جس نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی یاد کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قبر جو ہے مردہ بھی زندہ رکھا, محفوظ رکھا. بات ہے. تو یہ ایک بات ہے مطلب کائنات میں نظر آتی ہے کہ آپ کو یاد کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے, ان کی قبریں بھی محفوظ رہتی ہیں. اور یاد کرو ستاروں کی گزر گاہیں ہیں, دیکھو کیا ہے, اور ان کے اندر مطلب انسان کے لیے کیا کہہ رہا ہے. آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے والا کبھی دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کیا ہوتا. تو یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے اگر اپنا دل مسخر ہو جائے.
تو یہ بات سمجھو کہ کائنات کیا ہے، راز کیا ہے، منشا کیا ہے. جس نے اس کائنات کی تخلیق میں منشا پہچان لیا وہ تو سارا بات پہچان گیا. میں کون ہوں، کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس سے میں نے کیا لینا ہے، راستہ لینا ہے، کیا لینا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو آپ کرنے والی بات ہے نا، رہتی ہے نا بہت ساری بات، ابھی رہتی ہے. یہ نہ کہنا کام ختم، یہ نہ کہنا کام ختم ہو گیا. کام تو ہمیشہ جاری رہتا ہے، جب تک انسان پیدا ہوتا جائے گا کام جاری رہے گا. یعنی کہ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی وہ باپ روتا تھا ہم بھی روتے ہیں، کوئی کون سا فرق ہے؟ نا، ہر بار رونا پچھلے رونے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر بار رونا ایک جیسا بھی ہوتا ہے. بھائی یہ دیکھنے والی بات ہے. غم نیا ہوتا ہے، آنسو پرانے ہوتے ہیں، یہ پہچاننے والی بات ہے. غم نیا مل گیا تو رویا اسے پرانے آنسو کے ساتھ، اسی طرح بیٹھ کے رو رہا ہے. اب کیا ہو گیا؟ ایسا اور ہی بات ہو گئی، اب وہ نیا ہی واقعہ ہو گیا. کہتے پرانے واقعہ میں رویا تھا آج بھی روتا ہے. کہتے روتا تو ویسے ہی ہوں ہے، رونا ایک جیسا ہے. تو یہ ہر کائنات جو ہے ہر دور کی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. غم نئے ہیں وہ آپ سے پرانے. بات سمجھ آ رہی آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی وہ کرے لہٰذا اس پہ غور کرو اور باقی وہ کرے لہٰذا اس پہ غور کرو اور احتیاط کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو اور نیا سنبھال کرو. محسن صاحب بولو ضرور. آپ کیا ہے صاحب؟ ضرور بولو. ہاں وہی بولو جو کہ بولا جاتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں بولو، آپ بولو. نہیں بولتے؟ کہتا نہیں بولتے. ہاں جی سلمان، آپ ڈاکٹر ممتاز باغی گروپ ہو گیا سارا. اچھا نہیں بولتے. ساگر صاحب سر انسان پر کیفیات تعلیم کی مختلف وارد ہونا تمہارا ہی نام ہے، تیری ذات پہ وارد ہو رہا ہے. ہتھوڑیوں کے چوٹ ہو باہر سے یا اندر ہی پیٹ میں درد ہو برابر ہے. اس میں رونا تم نے ہے. چپیڑ لگی ہے با حضور کی، رو پڑا، وہ اندر سے چپیڑ لگ جاتی ہے بعض اوقات انسان کے جسم میں. وہ بے شمار نازک نازک حصے ہے. کوئی ڈاکٹر ہو تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا جناب فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، جگر کے اندر جو ہے نا وہ راز جگر کا خراب ہو گیا، اس کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، اس کے اندر وہ واقعہ ہو گیا. وہ سارے جو ہے نا خوبصورت جو اعضاء ہیں وہ کبھی کبھی تنگ کرتے، یہ بھی درد ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی جیسے بھولی بات یاد آتی ہے، رونا. وہ دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا مگر یہ تو نہیں سوچا تھا، وہ میں نے چاہا تھا مگر یہ تو نہیں چاہا. وہ کبھی کبھی تنگ کرتے، یہ بھی درد ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی جیسے بھولی بات یاد آتی ہے، رونا. وہ دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا مگر یہ تو نہیں سوچا تھا، وہ میں نے چاہا تھا مگر یہ تو نہیں چاہا تھا. چلتے 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 کہاں سے کہاں نکل گیا تھا، وہ یاد آ جاتا تھا. کبھی کبھی اسے مستقبل یاد ہے کہ جس طرح وہ نہ رہا شاید یہ بھی نہ رہے. ساگر کیا بات سمجھائی؟ جس طرح ہمارے باپ چلے گئے شاید ہمارے بچوں کے باپ بھی چلے جائے. بھائی کہتے یہ نہ کہو، جو الفاظ واپس لے لے، ابھی نہ کہ 25 سال کے بعد کہوں گا، ٹھیک ہے راضی ہو گئے. جب بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، پہلے ہمارے والدین پھر ہمارے بچوں کے والدین. چلے چل چل فٹافٹ چلتے جا رہے ہیں. یہ چوٹ لگے اندر سے چوٹ لگے، یہ آپ نے ضرب کی بات ہے. وہ شعر ہے ضرب کا، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکساں، ضرب کے فرق سے آواز بدل جاتی. تو ضرب کا فرق ہو تو آواز بدل جاتی. مقصد یہ کہ وہی غم ہے. ایسے کو راز بتاؤں یاد رکھنے کے لیے، یاد تو رکھو گے نہیں. عرفان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی شخص، جو پہلے میں نے کہا قول ہے مولائی قول کہ چمگادر کو اسٹڈی کر لو عرفان مل سکتے.
اگر آپ کسی ایک انسان کو کائنات میں ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ کوادریلینز انسان چھوڑ دو، چلو یہ انفینٹی کہہ لو، کائنات کے انسانوں میں سے کسی ایک انسان سے اگر آگاہ ہو جاؤ، فرض کرو آگاہ ہو جاؤ، تو آگے اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں سویپنگ، تو آپ اس کائنات کے ہر انسان سے آگاہ ہو، یہ عرفان ہے۔ اگر آپ یوں کہو کہ آپ اپنی ذات سے آگاہ ہو جاؤ تو آپ کائنات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس نے آپ نے آپ کو پہچانا اس نے آپ کو پہچانا، تو گویا کہ ایک انسان کا جاننا یہ ہے عرفان۔ عرفان کیا ہے؟ ایک انسان کے محرم ہونا، باخبر ہونا، یہ ہے انسانوں کو جاننا۔ جس نے انسانوں کو جان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اگر آپ اس تخلیق پہ غور کرو، آپ نے آپ پر، وہ کیسے غور کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی بات آپ نے آپ پہ غور کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے آپ کو پوچھو کہ میں اداسی بات، آپ نے آپ پہ غور کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے آپ کو پوچھو کہ میں اداس کیوں ہوں، پوچھو میں خوش ہوں، پوچھو مجھے کہاں جانا ہے، پوچھو جب میرے دعوے اتنے بلند ہیں تو میرے حال کیوں آزردہ ہے؟ دعویٰ تو میری پرسپشن کا ہے اور حال آزردہ شریف ہوا پڑا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو دنا بھی مانتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں، کسی کو میں اپنے رہنما بھی نہیں مانتا ہوں اور پھر میں جنگل بیابان کھو بھی جاتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو یہ پہچانو کہ میرا غم کہاں سے بنتا ہے، خوشی کہاں سے بنتی ہے، میرا اصل کیا ہے، میرا راز کیا ہے، کہاں سے لایا، کس نے مجھے اس جہان اجنبی میں بھیجا، اور ہم جب کہ میں ٹھہرنے لگا وہ کہتے آ جاؤ، یہ کیا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ نے کائنات کے خالق کے قریب پہچان لی۔ تو یہ ہے بات کے حملہ کہ دیکھا بار کو آئینہ بار، کہ دیکھا بار کو آئینہ بار تھا اور اترے آپ اپنے اندر، کیا تھا؟ آئینہ کیا تھا؟ بار بنا تھا، اور اترے کہاں پر؟ تیری میری تلاش مجھے تیرے سامنے لائی یا تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی؟ یہ دونوں برابر ہیں، بات بھائی؟ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی، میں آئینے میں جب اترا تو روبرو تھا تو، اب آئینے میں اترا تو پھر دیکھا تو اور تھا۔ کبھی ایسے اتفاق ہو جا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، غور کر رہے ہو اور کوئی بول پڑے اس سے بات کر لو جو آئینے کے اندر، سنا ابھی کیا حال ہے، کہتا تو کیا حال پوچھنے والا ہے، تم نے پوچھا کبھی؟ کوئی اور ہی بول پڑے آگے نہیں، آپ کو اور ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر یوں کہو آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، تنہائی سوچ رہے ہو جی کون ہے اس سے ہمارے خیال سے باخبر ہونا، رات ہے، تو وہ آپ کو پھر سب ہوش آ جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہے میرے ساتھ سفر کرنا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کہ تنہائی میں اگر آپ کی تنہائی نہ رہے تو پھر یہ اور ہی بات، یہ بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں اس حال میں تھا، پھر میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں اس حال میں تھا۔ اب میں کون ہے، اب دیکھنے والا کون ہے، دیکھا جانے والا کون ہے؟ کیا دو میں ہوتے ہیں؟ کیا ایک میں ہوتا ہے؟ اور جب دو ہوتے ہیں تو پھر تین ہو سکتے، ساری کائنات ہو سکتی۔ اب یہ راز مقصد یہ ہے کہ ایک اور راز سننے والی بات، دوسرے کا چہرہ اس وقت تک چہرہ نہیں جب تک آنکھ میری میں بینائی نہیں۔ مختصر یہ کہانی ہے، تو میری بینائی رہنا یہی تمہارے چہرے بنتی ہے، بینائی نہیں۔ مختصر یہ کہانی ہے، تو میری بینائی رہنا یہی تمہارے چہرے بنتی ہے۔ تو تم کس چہرے کے رول کرتے جا رہے ہو؟ ہمارا دیکھنے کا انداز ہے، ہم چاہتے تمہیں دشمن دیکھتے، عام چاہتے تمہیں دوست دیکھ رہے ہیں۔ تو تیرے چہرے کی حسن جمال کیا ہے؟ یہ میرا انداز ہے نظر۔ تو یہ کائنات جو ہے نا ساری تیرے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آ رہی نا؟ نہیں سمجھ آ رہی اس کو۔ آواز جو ہے گل کی آواز یا بلبل کی آواز، وہ تیرے کانوں کی سماعت کا نام، رنگ جو ہے یہ تیری آنکھ کی بینائی کا نام، اور جو سارا عرفانیات ہے یہ تیری روح کے لطف ہے، روح کی نفاذت کا نام ہے۔ بلکہ ذائقہ ہے تیرا نہ ہو تو پھل میں گھاس نہیں آتی،
وہ کیا پھل میٹھے ہو رہے ہیں، صبح سے شام سے میٹھے ہو رہے ہیں، زکام آ گیا، مجھے پتہ ہی چلتا مٹھا کر دی. تو یہ ہے کہ ساری کائنات تیرے دم سے ایک حصہ ہے اور میں کائنات کے دم سے ہوں. ان دونوں کے درمیان کہانی ہے. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ کبھی میں کائنات ہوں اور پھر میں ہی مہمہ ہوں. کبھی میں حل کرتا ہوں تو وہ مہمہ بن جاتا ہے. کبھی باہر سے چوٹ لگتی ہے، کبھی اندر سے چوٹ. کائنات یہ ہے، غور کرتے جاؤ، لطف لیتے جاؤ. لمبی چوڑی کہانی بنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. زندگی مختصر سی ہے، اس کی بات بڑی رہے نہ رہے. ہلکا ہے دشمنا غنیمت جان، ہلکا ہے دوستاں ملے نہ ملے. جو مل رہا ہے اس کو مل لو تو پلا کرو. ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو، آرام سے پڑھتے. فخر کی ضرورت کوئی ہے اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت کوئی. یہ بھی یاد رکھنا. کیا کہا؟ بعض اوقات مایوس ہونا، مایوس اس لیے نہ ہو کہ وہ اللہ جس نے قرآن پاک بھیجا قوم کے ساتھ شروع ہو نظامی صابری اور تاکہ بدلے میں گھوڑے شریف تھے، چشتی شریف تھے، توسا شریف تھے، آپ شریف تھے، ہم شریف میں ہوتی گئی. تیسرا سلسلہ اس کے اندر بھی ہوتی گئی. اور پھر مجھے صاحب کے اندر آ گیا، پھر وہ سلسلہ ہوتا گیا. پھر وہ ذکر خفی کرنے والے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ خفی کرنے والے جو ہے اللہ کا ذکر خفی کرتے ہیں. سانس پاس سنتا کچھ مجھے بولتے ہیں اللہ. او ایک خفی والا جلی محفل میں پاس پہنچا، کہتے گواچ گیا جی. کس بات کا؟ تو اونچا پکارے اس کو، کہتا ہے لاسٹ گواچ گیا. وہ مجھے بات کیا آپ نے بولو دور دی واجہ مار دے پہ ہو. اچھا خاصا وہ تمہارا آدمی تھا مطلب پیر تھا. ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ سمجھید واقعہ ہے. ایک شام مغرب کی نماز مسجد کے اندر پڑھی، اذان ہوئی اور ہم بھی چلتے چلتے بدلے صاحب کی طرف لیفٹ کی طرف. میرے بعد ایک آدمی کی جگہ تھی لیفٹ میں، وہ آگے کھڑا ہوا اور آدمی. اور جب مولوی صاحب نے پڑھی نا بولے دعالین، سارے لوگ مجھے بولے آمین. میں سنتا رہا. اچھا وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا کہاں سے تھا، کہتا لاہور بلا آپ کو پتہ لے سوال رہا کہ بھاگ گئے. کیونکہ نماز پڑھے تھے کام نہیں کچھ نہیں ہے. مجھے اپنی بوٹلی اٹھائی اور بھاگ گئے. تو یہ مطلب واقعہ ہے. دیکھا میں نے اس نے کہا دعالین آمین کدھر آگے پھنس گیا. یہ رہا میں نے تو مطلب یہ یہاں تک آ گیا. قوم کیسے بنے گی؟ قوم کیسے اتنے مزے واقعات میں پڑے. اب یہ دعا کرو کہ قوم بن جائے. قوم بنانے والا ایک باشعور انسان آ جائے. یہی دعا کرو. اقبال کے کلام سے بنتی جا رہی ہے. تو کلام ہے نا، بندہ تو نہیں ہے. میرے قائد اعظم اتنا بڑا کوئی اسلامی بندہ اپنے آدمی ہے نا، خیر ہے. میں مقصد ہے کہ پھر قائد اعظم ہے. خلوص کی وجہ سے قوم بن گئی. اب اس میں خلوص تھا. ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے. یہ میں ناٹ وتھ دیٹ انٹیلیجنٹ. کوئی یہ نہیں تھا کہ تفسیر بیان کرے گا، یہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں. لیکن ہمیں اتنا پتا کہ یہ قوم کے جو اسائنمنٹ لیا یہ پورا کرے گا، ایمانداری سے کرے گا. اور اس نے ایمانداری سے کر دکھایا. اور کوئی خوبی نہیں تھی، آنس تھا. کیا تھا؟ اور آپ میں ساری خوبی آنس ہونے کے علاوہ. یہ ہے آپ کی پرابلم. اس لیے یہ دعا کرو کہ تم اسلام کے پیچھے پہ ہوئے، پہلے آنسٹی سے پیدا کرو، سچ سے بولو. جب آدمی اچھا نہ ہوگا تو مسلمان کیسے اچھا بنے گا؟ اچھا مسلمان ہونے کے لیے کم از کم آدمی تو اچھا ہونا. تو یہ بزرگ لوگ دعا کرتے تھے یا اللہ یہ اچھے اچھے کافر جو ہے یہ ہمیں دے دو، ان کو ہم مسلمان بنائیں گے. یہ نہیں جھوٹا کافر، جھوٹے کافر کوئی نہیں کرتا تھا. یعنی کہ اچھا سچ بولنے والا کافر کہتا ہے تو کافر بابا کیا بات ہے. اس کے یا اللہ دعا کر یہ ہمیں دے. اور دشمن کا جرنیل پکڑ کے لائے آپ نے، یعنی کہ اچھا سچ بولنے والا کافر کہتا ہے تو کافر بابا کیا بات ہے. اس کے یا اللہ دعا کر یہ ہمیں دے. اور دشمن کا جرنیل پکڑ کے لائے آپ نے جرنیل بنا دیا پہنچ گیا. یہ اسلام کی شان ہے. یہ دعا کرو کہ قوم بن جائے. آپ نے قوم کا سوال کیا، دعا کرو کہ قوم بن جائے. اور آپ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو قوم کی خدمت کا موقع ملے. جس کا سوال ہے وہی جواب بنے. یہ میں نے ایک بات پوچھی تھی ایک جگہ پر. اچھا کہ جو شخص درِ عطا ہوتے ہیں، عطا کرتا، جو شخص درِ عطا پہ آخری سوال کر دے، جو آخری سوال ہوتا ہے، کہتے یہ ہے کہ اسی کو جواب بنایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں یہ سوال تو بڑا اچھا کیا، اس کا جواب تو خود دے. تو زندہ ہے اور یہ حال ہے قوم کا.
تو اپنی زندگی اس لیے جواب کیا ہے؟ جواب تم خود بنو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو آواز میں اور آوازیں ملا دے گا اور لوگوں کو ملا دے گا. کیونکہ نااہل آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا. جس میں درد نہ ہو یہ سوال نہیں کر سکتا. جس میں درد ہو وہ نہیں کہتے بڑھیا جھوٹے آ گئے جھوٹے آ گئے. کہتے جھوٹوں کی پرواہ نہ کر گار یہ لے کر سچا کہاں مر گیا اس کی آگے ساری کاغذ ٹھیک ہو جائے گی. ڈونٹ وری کہ جھوٹے آ گئے جھوٹے آ گئے جھوٹے آ گئے. وہ کدھر چلا گیا؟ سچے کے آنے کی بات ہے. جال حق ہو بس باقی ساری باتیں کیا بات ہے. اس لیے جھوٹ کی غلبے سے نہ ڈرا کرو. سچ کو تلاش کرو کہاں پر ہے. اگر نہ ملے کہیں بفرض مال سچا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی سچے ہو جائے. مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر قوم کے لیے تو سچا ہو جائے. یہ نہ کہہ سکتے دیکھو میں بالکل ہوتا لیکن میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. اگر تیرے پاس صلاحیت نہیں ہے قوم کا نام نہ لو. جو سب کو ہے درد ہے فکر ہے کیونکہ اس میں سرمایہ کیا ہوتا ہے فکر. اس میں کوئی عادت نہیں ہے تقریر نہیں کرنی ہے کہ فکر ہے مجھے قوم کا. جس کو قوم کا فکر ہے اس کے پاس علاج ہے وہی علاج. زندگی میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں جو ہے اسے ڈاکٹر کے لے جانے سے پہلے اس کو دعا کے حوالے کرتی ہے. درد میں کیا کرتی ہے؟ دعا یا اللہ مہربانی. اب مہربانی جو ہے نا اللہ سے مانگو. درد اگر ہے تو نہیں تو پھر آپ چھوڑ دو جس کی قوم میں سنبھال لیں کہ تم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ خود ہی چلیں گے. اور اگر درد ہے تو آپ اس میں لے کر مطلب نماز کا وقت آ گیا جان ہو گیا امام صاحب نہیں آ رہے تو بسم اللہ پڑھ. چلو معذرت کے ساتھ ہی مسئلے میں چڑھ جائے. کوئی جماعت ہونی چاہیے نا. امانت کے طور پر کھڑا ہو جا کہ میں کسی کی امانتوں میں کھڑا ہو گیا ہوں یا اللہ معافی کرنا میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن اب جماعت کا ٹائم گزر رہا ہے لیکن میں کھڑا ہو جاتا. وہ جب آئے گا وہ کہہ جائے ایک طرف ہو جائے تھینک یو تو آپ کھڑا ہو جائے. امام صاحب تو یہ خالی دن چھوڑو مسلح چلتے جاؤ. اب آپ جائزہ لو. اگر تم کمپیٹنٹ ہو درد تمہارا سچا ہے تو علاج تمہارے پاس ہونا چاہیے یا علاج کی خواہش ہونی چاہیے یا عمل ہونا چاہیے. اگر درد نقلی ہے تو میرا خیال ہے پھر تم سزا پاؤ گے. قوم کو بالکل یہ نقلی سارے رہنما عذاب میں پڑے تمہیں پتہ چل رہا ہے یہ قوم تو بڑی آلش ہے. کسی کو قرار نہیں دیا جھوٹے آدمی آج تک. جو آیا چیختا ہو گیا. قوم اتنی بڑی محبوب ہے محبوبوں کی قوم ہے. رہنما آیا کوئی آسانی سے نہیں گیا. قائد میں کہا جا رہا ہے آسانی سے گیا خوش ہو گیا. اس کے بعد میرے کہا جتنے بھی گئے روتے ہوئے گئے چیختے ہوئے گئے چیخے مارتے ہوئے گئے لیڈر بنتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے یہ بھی یاد رکھ لو. کبھی یاد آ جائے گی کہ کسی قوم کی سربراہی کے لیے کسی ملک کی حکومت کے لیے کیا کہا میں نے کسی قوم کی سربراہی کے لیے کسی ملک کی حکومت کے لیے یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. جی صاحب یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. کیا کہا؟ یہ دعا اگر دعا کے طور پر تمہیں مل گئی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی. اگر وہ عطا فرما دے تو وہ خود ہی کرے گا. عزت تمہیں مل جائے گی. تو اگر سربراہی دے دیا اللہ نے تو پھر قبول کر لینا. مانگو گے تو پھر تمہیں کہا کے دکھانا پڑے گا. اس کی صرف ایک شرط ہے وہ آدمی سربراہ بنے جو اپنے اور بیگانے میں فرق نہ کرے. وہ آدمی سربراہ بنے جو اس قوم کے غریب ترین آدمی کے برابر اپنی زندگی کا معیار رکھے. وہ آدمی سربراہ بنے جو اس قوم کے غریب ترین آدمی کے برابر اپنی زندگی کا معیار رکھے. وہ سربراہ بن سکتے ہیں جس کا معیار ہے زندگی غریب ترین آدمی کے برابر. وہ کھجور کی چٹائی بستر مطلب یہ ہے وہ سربراہ بن سکتا ہے قوم کا. اس پر سربراہی حلال ہے وہ مالک ہے. اور اگر تمہارا جو ہے جس نے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب ایسی کہانی کے طور پر پیش کر دوں گا اس کو پھر بھول جانا ہے تو کہانی انگریزوں کی. ایک انگریز نے کتاب لکھی چھوٹی سی کتاب ہے کہ جانوروں کی دنیا. اس میں مطلب یہ بتایا کہ جو جانور ہیں یہ ایک دفعہ باغی ہو گئے. ایک فارم پہ جانور باغی ہو گئے. انہوں نے کسان مالک کو نکال دیا. آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کر دی حکومت بنا لی. مجھے اینیمل فارم میں کیا ہو گیا اور اس نے کہا ہم جمہوری قانون بنائیں گے. سارے قانون بنایا یہ وہ کیا پہلا قانون تھا آل اینیملز آر ایکول.
کوئی جانور جو ہے بستر نہیں سوئے گا، سب زمین پر رہیں گے، سب برابر برابر تقسیم ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت قوانین. لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن یہ سور لوگ جو ہے نا، ایک سور جو بستر میں لیٹے آرام سے اندر اندر حساب سے، انہوں نے احتجاج کیا کہ دیکھو آپ نے لکھا قانون نمبر 1 لکھا ہو کہ سارے برابر ہوں گے، اور یہ مطلب میں سارے آپ لوگوں کے ساتھ امتیاز کر رہے ہیں اپنے آپ کا، آپ آرام میں لیٹے ہوئے، آپ کے پاس بستر بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں برابر تو ہے، وہ امینڈمنٹ کر دی قانون میں. اگر جب لوگ گئے کہتے ہیں پڑھو آئین تو پڑھو، آئین پر لکھا ہوا تھا امینڈمنٹ کے بعد میں آل اینیملز آر ایکول، کیا لکھا ہوا؟ بٹ سم آر مور ایکول. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ نہ کرنا کہ سم آر مور ایکول، تو اگر برابر کرنا، تو بات یہ ہے کہ پھر یہ نہ کرنا کہ سم آر مور ایکول، تو اگر برابر کرنا ہے تو یہ برابر کرنا. تو وہ آدمی لیڈ کرے قوم کو جو مور ایکول نہ ہو، کہ میں برابر تو ہوں لیکن میں زیادہ برابر ہوں. اچھا آپ نے ایسا زیادہ کر جائے تو وہ آدمی قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں، جس کو ہر ایک بھی آپ کا چہرہ نظر آئے، عزت کا، بیٹیوں میں بیٹی کا، واقعات میں واقعات کا. تو یہ ہے طریقہ. اس لیے بس صرف دعا سے کام لے لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے. کیا موقع دے؟ کہ اگر آپ فالو کرنے والے ہو تو اللہ آپ کو لیڈر دے، اگر آپ لیڈ کرنے والے ہو تو اللہ آپ کے فالوور دے، اگر آپ سے فساد کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کو خاموشی دے، اور آپ سے کوئی سرفرازی ہونے کی توقع ہے تو اللہ آپ کو موقع دے. بس یہ قرار آ جائے، زیادہ شور نہیں بچانا. اور اللہ کے ہاں کوئی اتنا بڑے تنظیم کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں انتظام کر رہا ہوں، مطلب تقریر لاؤڈ اسپیکر پر خرید رہے. کیا تقریر ہوگی؟ تقریر کب ہوگی؟ جب جذبے عطا ہو. جب وہ جذبے عطا کرے گا تقریریں ہوتی جائے گی، لاؤڈ اسپیکر بنتے جائیں گے. پہلے کو لاؤڈ اسپیکر خرید رہے ہوگے، دیکھو پروٹیسٹ کر رہے ہیں صاحبان قوم، تقریر کر رہا ہے ایک سیاسی آدمی کہ میری قوم، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. جب تقریر ختم ہوگی کہ ہم وہ نہیں بننے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف بیان ہو رہا ہے. کسی بندے نے کسی بندے کا ٹوٹل وہ کام نہیں کیا، ساری مالک میں پڑے. یہ اسی وقت تک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے نا، چونکہ حق والے خاموش ہو گئے لہٰذا تم بولتے جا رہے. یہ اسی وقت تک کیا جب تک اسے زبان نہ کھولی. کس نے؟ کامن مین. تو کامن مین کی زبان بن جاؤ، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی راز ہے. ہاں اور بات، ہاں اور بات آپ بولتے ہیں؟ نہیں بولنا. کون بولے گا؟ کاغذ صاحب آپ لوگ بولتے ہیں؟ ہاں آپ بولو. باقی آپ لوگ شاید آپ بولو. دکھ یا سکھ میں یہ عام حالات ہے، غیر کا کتنا آتا ہے، دوسروں کا کتنا آتا ہے؟ کیا کوئی بھی سکھ یا دکھ وہ اپنے اعمال کا نتیجے پہ ہوتا ہے یا غیروں کا بھی آ سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہماری زندگی کا یا دوسرے کرے گا ہماری زندگی. جب یہ بات سمجھ آ جائے نا، اس بات کا یہی جواب ہے. سمجھ آ جائے نا، اس بات کا یہی جواب ہے جو سوال کر رہے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے اس آدمی سے کہ کوئی دکھ کسی کی مثال بتاؤ، وہ جواب ہے. ہمارے پاس کوئی دکھ آئے نہیں سوائے اس کے کہ دوسرے کا بات. حتیٰ کہ غم جو ہے وہ دوسرے کا مرنے کا نام ہے. آپ نے موقع غم ہی کو نہیں ہمیں، آپ کی خوشی تو آتی کو نہیں ہے. خوشی تو اس کی ہے جو ساتھ ہو. کمال کر دیا آپ نے، کیا سوال کر دیا. وہ مقصد ہے کہ یہ برات کی خوشی ہے، دولہا شولہے کی کوئی خوشی. پتہ ہے خرچہ ہو رہا ہے یہاں پر کوٹل پہ کیا ہوا ہے، پوری لسٹ بنی پڑی ہے، قرضہ کرایہ قرضہ 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 لگا جا رہا ہے. کہتا ہے میں نے برات ہم نے منگائی تھی 200 آدمی، 750 بندہ ہے پڑا، 200 روپے پر ہیڈ لگا پڑا ہے. کہتا مر جائے تو اچھا ہے. بے شمار لوگوں سے خوشی جو ہے وہ دوسرے کا نام، خوشی جو ہے وہ دوسرے کا نام. غم کس کا نام ہے؟ وہ بھی دوسرے کا نام. تمہاری پریشانی بھی دوسرے کا نام ہے، تمہاری ہر چیز دوسرے کا نام ہے. تمہارا نام تو صرف تمہارا نام ہی ہے.
تم ساری عمر انتظار کر رہے ہو کہ تمہارا نام دوسرے کی زبان پر آئے، اس کی تلاش کر رہے ہو، ملتا نہیں، میں کیا کروں پھر؟ کیا کہا؟ ہمارا نام اس کی زبان پر آئے جو ابھی فلر نہیں بنتا. ہاں جہاں چلا گیا. کسی نے پوچھا دوسرے آدمی سے کہ اچھے دن، کہتے کیا بھائی جان، اچھے دن تو چلے گئے آپ. دوسرے نے پوچھا اچھے دن، کہتے اچھے دن ابھی تو آئے نہیں ہمارے. ہر آدمی یہی ہے، اچھے دن جا چکے ہیں یا ابھی آئے نہیں ہیں. کم لوگ یہ کہتے ہیں یہ دن اچھا ہے آج. تو غم کیا ہے؟ دوسرے کا. اپنا غم تو دے کے جانا ہے ہم نے، الاٹمنٹ کر کے جانی ہے. تو ہو یہ کیا بات ہوگی غم. وہ بھی چلا گیا، کہتا آپ ہمارے واقعوں سے کتنی کے بندے رہ گئے؟ 17 بندے رہ گئے. باقی تو باقی کلاس پہلے بچپن کی آپ کے کتنے رہ گئے؟ تھوڑے رہ گئے. آپ بتاتے رہے 17 رہ گئے، کہتے آپ 15 رہ گئے. چلتے جا رہے اور بھی تھوڑے رہ گئے. یہ ہے مطلب غم. تو غم دے کے لوگ رخصت ہوتے جا رہے. ایک چیز ہے اس کے بعد ہاتھ میں یہ لو، یہ کیا ہے؟ کہ میرے بات پڑھنا. وہ چلا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرا غم. آپ لوگوں سے ان کے غم وصول کرتے جا رہے ہیں. تو دوسروں کا نام ہے، خوشی دوسروں کا نام ہے، لطف دوسروں کا نام ہے، ہر شاید دوسرے کا نام. تیرا نام ہی بن، آپ کا نام تو ہی بن. لیڈر کس کا نام ہے؟ قوم کا. کہ بولتے میں لیڈر مانے. تسلیم کرنے والا ہمیشہ کوئی عورت ہے. فقیر بھی تسلیم کرنے والا عورت ہے. تو اس لیے یہ دیکھو کہ دوسرا ہوتا کون ہے. ہمیشہ کوئی عورت ہے. فقیر بھی تسلیم کرنے والا عورت ہے. تو اس لیے یہ دیکھو کہ دوسرا ہوتا کون ہے. دوسرا ہی تو پہلا بندہ ہے، اس کی تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ غم کس کا نام ہوتا ہے؟ خوشی کس کا نام ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کا عادت ہے کچھ ایسے بناتے پھرتے آپ کی خوشی. حتیٰ کہ یہ بھی بتانے والی بات نہیں کسی کو. پیسے تم کماؤ، خرچ کوئی اور کرے. تو بھائی یا اللہ کہ دوسروں کی کمائی سنبھالتے پھرتے ہو. کیا کرتے جا رہے ہو؟ رات کیا کرتے جا رہے ہیں؟ دوسروں کی کمائی، مال دوسروں کا، اور کہو گا یہ کرو. اور پھر اس کو ایسے چھوڑ کے جاؤ گے کہ حساب ہی نہیں مانگو گی. اور وہ اس کے وارث آ جائیں گے کہ ابا حضور تو خیر گئے تو گئے، مال کدھر ہے؟ یا خود ہی لے لیں گے یا مقدمہ کر کے لیں گے. تو جتنا مال چھوڑ جاؤ گے اتنے پیچھے پریشانی ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ زیادہ مال چھوڑنے والے نے اگر آنے والے دور کو بہت کیا، تو لہٰذا تم گمراہی پیدا کرنے والی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو. اس لیے اس کو مال کسی اور کا ہے جو تم لے رہے ہو، بات کسی اور کی ہے، بلکہ مکان اپنا. یہ بھی کہنا نہیں چاہیے. ساری ابا دور میں رہا تھا. کتنے رہا تھا؟ ابا دور میں. دادا جھال کے بند ہوا. جدی پوچھتی مکان ہے. یہ جدی پوچھتی کیا ہوتا ہے؟ تو بس گیا رخصت ہو گیا. ایک بندہ مکان میں آ رہا تھا، پیر صاحب کے پاس گیا کہ سرکار دعا فرما مکان میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. کیا بنانا لکھا تھا؟ مطلب اس کے اندر بھی ایسی بات ہے کہ وہ بھی کسی اور کے لیے بنا رہے ہو. تم بلڈر ہو، بلڈر معمار ہو، آنے والی نسلوں کے لیے وہ آگے رہیں گے. سڑک بنانے والا کوئی، گاڑی چلانے والا کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہی آئے گا. وہ دھوپ میں بنانے والا بنا گیا اور تم ٹھنڈے کے ایئر کنڈیشن گاڑی چلا رہے ہو. پتہ نہیں آنے والا دور کدھر جائے گا. زمین کے اندر دیکھو تو زمین کے اندر جو انسانی ڈھانچے بھرے پڑے ہیں، یہ زمین کے اوپر تھے. جو اوپر جلوہ بیٹھا ہوا ہے، ماٹی پر ماٹی چلے چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جا ملے ماٹی ہی کے ساتھ. کیا کہا؟ ماٹی پر ماٹی چلے چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جا ملے ماٹی ہی کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگوں کی دعا ہے. چلتا آپ حضرت دعا. ہاں دعا کرو. ہاں شوکت صاحب دعا کرو. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مطلب سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. جن لوگوں کو جو تکلیف اللہ تعالیٰ دوسروں میں اللہ آپ کی آرزویں پوری کرے. یا رب العالمین جن کی اولاد نیندرین اولاد عطا فرما، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما. جن لوگوں نے کہا ہے بیماری کے لیے صحت کا، ان لوگوں کی دعا فرما. یا اللہ یہ جذبہ جو ہے، جو قوم کے در کے جذبہ ہے، اس جذبہ یا رب العالمین جن کی اولاد نیندرین اولاد عطا فرما، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما. جن لوگوں نے کہا ہے بیماری کے لیے صحت کا، ان لوگوں کی دعا فرما. یا اللہ یہ جذبہ جو ہے، جو قوم کے در کے جذبہ ہے، اس جذبے کو کنارہ عطا فرما اور مہربانی فرما.
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد. امین. چلے شکریہ سب لوگوں کا، آپ آ گئے، اچھا کیا. چلو